ناظرین، امریکہ نے اپنی اوقات دکھا دی ہیں، عالمی اداروں کا دباؤ کام نہ آیا۔ امریکہ نے $2.5 ارب مالیت کے بم اور جنگی طیارے اسرائیل بھیجنے کا گرین سگنل دے دیا ہے، جس میں ہزاروں بم اور ٹینکس شامل ہیں۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی اسرائیلی وزیر دفاع سے ہونے والی حالیہ ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے امریکی فیصلے پر شدید تنقید کی ہے اور کہا کہ اسرائیل کو شہریوں کی ہلاکت روکنے کا کہنا اور ساتھ ہی ہتھیار فراہم کرنا اصولی اور اخلاقی تضاد ہے۔ انہی ہتھیاروں کو لے کر اسرائیل نے غزہ میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ غزہ سے 9000 مریضوں کو فوری ہنگامی انخلاء کی ضرورت ہے۔ غزہ سے سرطان، بمباری کے زخمی، گردوں کے ڈائلسس کے مریض پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ہسپتال وہاں فعال نہیں ہے، اور یہ سب امریکہ کے چند خفیہ معاہدوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو آج بھی امریکہ پورا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی امریکہ کو اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنا پڑ رہے ہیں۔ لیکن دوستو، اس معاہدے کے بعد ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی کہ امریکہ کی ٹیک کمپنیوں کے ملازمین نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدوں کی تفصیلات ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ انہیں علم ہو گیا کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے ہیں جن کی شرائط تک خفیہ رکھی گئی ہیں، اور ان خفیہ معاہدوں پر امریکی شہریوں کے ٹیکس کا پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ ٹیک کمپنیوں کے ملازمین کا خیال ہے کہ یہ ٹیک کمپنیاں اسرائیل کی مدد کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی کی مرتکب ہو رہی ہیں۔ اپریل 2021 میں اسرائیلی وزارت خزانہ نے نامور امریکی کمپنیوں گوگل اور ایمیزون کے ساتھ $1.2 ارب کا معاہدہ طے پانے کا اعلان کیا تھا، جسے پروجیکٹ نمس کا نام دیا گیا۔ معاہدے کے تحت گوگل اور ایمیزون اسرائیلی حکومت اور فوج کو جدید ترین ٹیکنالوجی فراہم کرے گی۔ تاہم معاہدے کی تفصیلات کو انتہائی خفیہ رکھا گیا، جس سے یہ واضح نہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کن مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔ امریکی جریدے دی انٹرسیپٹ کے مطابق گوگل اسرائیل کو مصنوعی ذہانت کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، جس میں چہرے کی شناخت کرنے کا اعلیٰ ترین سافٹ ویئر بھی شامل ہے۔ یہ سافٹ ویئر اسرائیل خود جنگ کے دوران بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کسی بھی انسان کے جذبات اور احساسات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل بھی اسرائیلی افواج غزہ میں بمباری کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر چکی ہیں۔ دوستو، گوگل اور ایمیزون کے ملازمین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کو فراہم کی گئی ٹیکنالوجی سے اسرائیل کو غزہ میں فلسطین کی نسل کشی کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات خفیہ رکھنے پر گوگل کے کئی ملازمین کمپنیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری طرف گوگل کے CEO سندر پچائی پروجیکٹس نمس سے متعلق کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا جغرافیائی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، انہی معاہدوں اور پھر معاہدوں کی آڑ میں امریکی مدد کی وجہ سے اسرائیل کو مسلسل طاقت مل رہی ہے، اور اب تو یہ طاقت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ میں جاری جنگ کو مزید علاقوں تک پھیلانے کی دھمکی دے دی۔ نہ صرف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلکہ اسرائیل غزہ کے بیشتر اسکولوں کو فوجی اڈوں کے طور پر استعمال کر کے نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے، اگر حماس یہ جنگ جیت بھی جاتا ہے تو آنے والے سینکڑوں سالوں تک غزہ کے مسلمانوں کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے تباہ حال انفراسٹرکچر ہوگا۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کی تازہ ترین رپورٹ میں اس بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ میں اسکولوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 67% اسکولوں کو دوبارہ فعال ہونے کے لیے یا تو مکمل تعمیر نو یا بحالی کے بڑے کام کی ضرورت ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق یہ تجزیہ سیٹلائٹ کی تصاویر کے تجزیے پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے رسائی کی حدود خاص طور پر شمالی غزہ میں شدید اسرائیلی بمباری اور بار بار ٹیلی کمیونیکیشن کی بندش کی وجہ سے ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایسے شواہد ملے ہیں جو پچھلی رپورٹس، تصاویر اور ویڈیوز کی تکمیل کرتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسکولوں کو اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی جانب سے فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف روس اور یوکرین کے معاملات انتہائی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ امریکہ ایک طرف اسرائیل میں انویسٹ کر رہا ہے تو دوسری طرف یوکرین بھی امید لگائے بیٹھا ہے، کیونکہ یوکرین کا خیال ہے کہ جو جنگ امریکہ نے شروع کی ہے اب امریکہ ہی اس کے لیے فنڈز جاری کرے، جبکہ روس مسلسل امریکہ اور یوکرین سمیت دیگر اتحادی ممالک کے منصوبوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ ابھی کل ہی روس نے ملک میں دہشت گردی کی بڑی سازش ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق روسی حکام نے روس کے علاقے ستاورپول میں بم دھماکے کی سازش ناکام بنانے اور 3 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا۔
روسی حکام کے مطابق مشتبہ افراد کے گھر پر چھاپا مارا گیا۔ چھاپے کے دوران IED کیمیائی مواد اور 1 کلو گرام کیلیں برآمد کی گئی، جن کو روس بھر میں تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کیے جانا تھا۔ دوستو، روسی مضبوط دفاع اور امریکہ کی حالیہ عدم دلچسپی کے بعد اب یوکرین بھی ہار ماننے کے قریب ہے۔ امریکہ نے داعش پر دباؤ ڈال کر روس میں دہشت گردی کے واقعات تو شروع کروا دیے ہیں، لیکن یہ ایک آگ ہے جو یوکرین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس لیے یوکرین کے صدر اب سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ نے بغیر مدد فراہم کیے ان کے لیے آگ بھڑکا دی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے، امریکہ نے امداد نہ دی تو یوکرینی فوج کو روس کے خلاف جنگ میں پسپائی اختیار کرنا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ محاذ پر صورتحال مستحکم رہی تو نئی بریگیڈز کو تیار کرنا ممکن ہو سکتا ہے اور انہیں مسلح کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ نے امداد نہ دی تو روس کے خلاف برسر پیکار یوکرینی فوج کو پسپائی اختیار کرنا پڑے گی، کیونکہ ہمارے پاس وسائل کی قلت ہے اور امریکہ دھوکہ دینے کی موڈ میں ہے۔ یوکرینی صدر یہ اس تناظر میں بتا رہے ہیں کہ روس کی جانب سے گزشتہ رات 4 میزائل فائر کیے گئے۔ روسی افواج نے یوکرین کے 4 ریجنز میں 12 ڈرون داغے، جن میں سے 9 مار گرائے گئے، لیکن امریکہ نے یوکرین سے اس حوالے سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ ناظرین، ہمارے پڑوس میں بھی حالات کچھ سازگار نہیں ہیں، کیونکہ بھارت اس وقت ٹھیک ٹھاک جنگ کے موڈ میں ہے، لیکن پاکستان دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، جبکہ بھارت یہ دوستی کا ہاتھ جھٹک کر منہ پھیر رہا ہے۔ ایک تو بھارتی جیل میں مسلم سیاسی رہنما مختار انصاری کی پراسرار موت کے بعد متعدد سوالات نے جنم لے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مودی کی جماعت BJP کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بھارتی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے، ریاست اتر پردیش میں اپوزیشن ارکان نے حکومت پر مختار انصاری کو زہر دے کر قتل کرنے کا الزام لگایا ہے، جبکہ ان کی موت کی تحقیقات کا مطالبہ بھی سامنے آیا، لیکن بھارتی حکومت اس حوالے سے مکمل طور پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے مذہبی فسادات جنم لے سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے جارحانہ مذہبی قوم پرست مسلمان مخالف عزائم ووٹوں کی بھوک کی وجہ سے مکمل طور پر زائل ہو گئے، کیونکہ BJP کو اب اللہ اکبر کی صدائیں لگانے پڑ رہی ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق مغربی بنگال کے علاقے کوچ بہار سے الیکشن میں حصہ لینے والے BJP کے امیدوار نصیت پرمانک نے تمام تر توجہ اس وقت سمیٹ لی جب انہوں نے انتخابی ریلی کے دوران ووٹ مانگنے کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروا دی۔ نصیت پرمانک کی حمایت میں مغربی بنگال کے علاقے دھناٹا میں گزشتہ روز BJP کی اقلیتی مورچہ ریلی کا انعقاد کیا گیا، جہاں انہوں نے مسلمانوں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ دوستو، یہ سب تو الیکشن کی حد تک ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا وہ سب کو معلوم ہے، لیکن سفارتی سطح پر پاکستان جس طرح دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے اس کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ پاکستان میں موجود بھارتی سفیر نے دعوت ملنے کے باوجود پاکستان کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر میں شرکت نہیں کی۔ پاکستان نے وزارت خارجہ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں دیگر ممالک کے سفراء سمیت پاکستان میں تعینات بھارتی سفیر کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جانب سے دعوت موصول ہونے کے باوجود بھارتی سفارتکار نے افطار ڈنر میں شرکت نہیں کی، جو سفارتی آداب اور روایات کے خلاف ہے۔ افطار ڈنر میں عدم شرکت پر معذرت کی اور نہ ہی کوئی خط بھیجا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت صرف دشمنی چاہتا ہے۔